الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن خامسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوست اور بزرگوں، ہر زمانے میں جب گمراہی اور برائیاں اپنے شباب پر اور اپنی جوانی پر پہنچتی تھی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو ایسے زمانے میں بھیجتے تھے کہ برائی، خرافات اپنی آخری حد تک پہنچ جاتی۔ نمرود کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہتے فرد فرید تھے، اکیلے آدمی تھے، اور سامنے پوری نمرودی طاقت تھی، پوری حکومت، پوری دنیا پر اس کی طاقت اور اس کی حکومت تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی مشرک، ان کا باپ آزر جو تھا وہ تو بت کو تراشتا تھا، اور نمرود کا خاص آدمی۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے بعد پھر جب فرعون کا زمانہ آیا، حامان کا زمانہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ایسی قوم میں بھیجا کہ جو قوم اس زمانے میں ذلیل سمجھی جاتی تھی، بنو اسرائیل کی قوم، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہتے تھے، کمزور تھے، لیکن پھر بھی فرعون کے دربار میں جا کر کہا، اللہ کا حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك ان تزكى۔ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس۔ اب فرعون کی اتنی بڑی طاقت، مصر اس زمانے کی سپر پاور، سپر طاقت، اور موسیٰ علیہ السلام سے غیر اختیاری ایک قصور ہو گیا تھا، تو چلے گئے تھے مدین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپسی کے اندر کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کر دیا، نبوت عطا فرمائی، نبی بنا دیا۔ جب نبی بن گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اذهب الى فرعون انه طغى، یہ بہت بڑا سرکش ہے، اس کے پاس جاؤ اور کیا کہو، فقل هل لك ان تزكى، کیا تو اپنا تزکیہ چاہتا ہے؟ اب یہ جوڑ ہے دونوں میں، ایک طرف فرعون کی پوری طاقت اور ایک طرف نہتے موسیٰ علیہ السلام، ان کی پوری برادری، ان کی پوری قوم جو تھی وہ فرعون کی غلامی کر رہی تھی۔ تو غلامی والی قوم کا ایک فرد جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا ربکم الاعلیٰ،
میں تمہارا بلند پروردگار ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں. اس کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ تو سنورنا چاہتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے تو میں تیری رہبری ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بول بالا تھا، ساحر لوگ تھے، جادوگر لوگ تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور آخر میں پوری گمراہی پوری دنیا میں جب چھا گئی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تک کوئی نبی نہیں ہے. ابھی پوری دنیا 650 سال تک بغیر رہبر کے، بغیر نبی کے جب رہی تو اس میں جتنی خرافات اور جتنی خرابیاں آنی تھی اتنی آئی. کھلی ہوئی گمراہی پیدا ہو گئی، پھر ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی. اس گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اس کو زمانے جاہلیت کا لفظ دیا گیا. جاہلیت کا لفظ جو ہے یہ تمام برائیوں کا جامع ہے، تمام برائیاں اس میں آ جائے گی جہالت. یعنی آپس کی لڑائیاں، جنگیں، آپس میں معمولی باتوں پر جنگیں، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک آدمی جانتا ہے، دعوت کے میدان میں اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. پوری دنیا جہنم کدا بن چکی ہے. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ایسے موقع پر بھیجا. یہ سارے نبیوں کا جو سلسلہ آیا تو ان کا مشن کیا تھا، کیا کام لے کر آئے، جس کو یوں کہا جائے گا کارہائے نبوت کیا تھے، نبوت کا پیغام کیا تھا، نبوت کے کام کیا تھے. اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں سمجھوں اور آپ بھی سمجھ جائیں. یہ سارے نبیوں کا کام الگ الگ نہیں تھا، ایک ہی کام تھا. سارے انبیاء علیہ السلام جو کام لے کر آئے، بنیادی طور پر تمام نبیوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی کام تھا، اور سب نے یہ کام کیا اور اپنے اپنے زمانے کی گمراہی چھٹی. اس کار نبوت کو، نبوت کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میں بیان کیا. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس مضمون کی آیت شریفہ قرآن کریم میں 4 جگہ پر ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ 3 آیتوں میں یزکیہم کا لفظ پہلے ہے، بیچ میں ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کا لفظ اخیر میں ہے. اور ایک آیت شریفہ میں یعلمہم الکتاب والحکمہ بیچ میں ہے اور یزکیہم کا لفظ اخیر میں ہے. لیکن بنیادی یہ 3 الفاظ اور 3 چیزیں بنیادی طور پر چاروں جگہ پر قرآن کریم کے اندر بیان ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تمام نبیوں کا مشن اور تمام نبیوں کے کام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پوری وضاحت کے ساتھ 3 کام کو بیان کیا. 4 جگہ بیان کیا اور 3 کام بتائے، نبیوں کے 3 کام بتائے. اور یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر یہ 3 کام جس زمانے میں بھی وجود میں آ جائے تو وہ زمانہ جہالت سے نکل جائے گا، وہ زمانہ گمراہی سے نکل جائے گا اور پورا دین زندہ ہو جائے گا. اس لیے کہ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، آپس کی جنگیں چلتی تھی، فقر فاقہ کا یہ عالم تھا کہ خون چاٹ جاتے تھے،
چمڑے کو جلا کر اس کی راکھ کھا جاتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اپنی بچی جب جوان ہونے کے قریب ہو جاتی، جنگل میں لے جا کر کے گھڑا کھود کر کے بال پکڑ کر اس کو اندر گھڑے میں ڈال کر کے مٹی ڈال دیتے تھے۔ کیا میں کسی کا خسر بنوں گا؟ کیا میری بیٹی کسی کے نکاح میں جائے گی؟ اس کو ہار سمجھتے تھے۔ اتنی بڑی گمراہی میں صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کس لائن کی محنت کی کہ وہ جو راہ راست پر نہیں تھے وہ رہبر بن گئے اور معیار حق بن گئے اور ہدایت کے روشن چراغ بن گئے۔ صحابہ کرام ہدایت کے روشن چراغ، مصابیح الہدیٰ، ہدایت کے چراغ بن گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان مبارک سے یہ فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ جیسے ستاروں کے ذریعے سے راستے پکڑے جاتے ہیں، راستے طے کیے جاتے ہیں، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز، تو اسی طریقے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہدایت کا راستہ اگر طے کرنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر ہدایت کے راستے طے کیے جائیں۔ صحابہ کرام سے جو مستغنی ہو گئے اور صحابہ کرام سے جو کٹ گئے وہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کی گہرائی کے اندر جا گرے۔ تو یہ کون سی بات تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا محنت کی ان کے اوپر، کیا کیا محنت کی، کس انداز سے محنت کی کہ جو گمراہ تھے وہ دوسروں کے ہادی بن گئے، دوسروں کے رہبر بن گئے، معیار حق بن گئے، ہدایت کے روشن چراغ بن گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر 3 طرح کی محنت کی۔ اللہ کرے کہ یہ 3 طرح کی محنت ہماری سمجھ میں آ جائے اور جتنی ضرورت ہے اتنے یہ 3 کام وجود میں آ جائے، جتنی ضرورت ہے۔ ضرورت سے کم اگر کوئی چیز وجود میں آئے گی تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، جو فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا، توحید کی دعوت دی۔ یعنی گمراہی کا یہ عالم تھا اللہ کے نبی بنانے سے پہلے کہ وہ خانہ خدا، وہ اللہ کا گھر جو توحید کا گھر تھا، خالص توحید کا گھر تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور 360 بت کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو اعلان کیا وہ توحید کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے دوستو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے تمام نبیوں نے یہ کلمہ اپنی اپنی امتوں کو دہرایا ہے اور کلمے کی دعوت دی ہے۔ ایک توحید کی دعوت دی، ایک اکیلے اللہ کی دعوت دی، ایک اکیلا اللہ عبادت کے قابل ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو ایک اللہ کی دعوت دی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس کو قرآن شریف میں بیان کیا، یتلو علیہم آیاتنا، لیکن اس کے بھی 2 پارٹس ہیں، دعوت کے بھی 2 جز ہیں۔ ایک دعوت کا کام غیروں میں جو ایمان نہیں لائے ان میں دعوت کا کام کرنا، اور ایک اپنوں میں دعوت کا کام کرنا۔ یہ دونوں چیزیں یتلو علیہم آیاتنا میں داخل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب شروع کام کیا تو اپنا تو کوئی تھا ہی نہیں، ایمان والے تو کوئی تھے ہی نہیں، سارے بت کے پجاری تھے، سارے بت کو پوجا کرنے والے تھے۔ بعض خال لوگ وہ تھے کہ انہوں نے توحید کو نہیں سمجھا لیکن بتوں کی پوجا بھی نہیں کی، ایسے صحابہ کرام بھی کچھ تھے۔ لیکن عام طور پر سارے کے سارے ایک ہی راستے پر چل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، کن کو دی؟ غیروں کو دی۔
کن کو دی؟ غیروں کو دی۔ تو غیروں کو دعوت دینا میرے دوستو یہ بھی نبوت کے مشن میں شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھی دعوت دی، اعمال کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی، صفات حمیدہ کی دعوت دی، اپنے لوگوں کو بھی دعوت دی اور غیر مسلموں کو دعوت دی۔ یہ دونوں دعوت کے پارٹس ہے، اور دونوں یتلو علیہم آیاتہ، اس آیت کے تحت کے اندر متقدمین مفسرین نے یہ دونوں باتوں کو لکھا ہے۔ اگرچہ بعد کے مفسرین نے یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے سے تلاوت کو ثابت کیا ہے، لیکن پہلے اگلے مفسرین نے 200-400 سال پہلے والے مفسرین نے اس کے تحت کے اندر دعوت ایمان کو بھی لکھا ہے اور تبلیغ دین کو بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نبی کے مشن میں تھے، دونوں چیزیں اللہ کے نبی کی مشن میں شامل تھی، اور پوری سیرت بتاتی ہے۔ بے شمار آیات کریمہ ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی غیروں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، بعض لوگ ایمان لے آتے تھے اور بعض لوگ انکار کرتے تھے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی تو یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، خواہ مخواہ کے قصے ہیں، خواہ مخواہ کے قصے ہیں۔ بعض لوگ ایمان بھی لے آتے تھے۔ عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے چابی دی بیت اللہ کی، یہ ایمان لے آئے تھے ماحول دیکھ کر کے۔ بعض مرتبہ کسی کا ماحول ہوتا ہے تو ماحول میں وہ کام کرنا پڑتا ہے، چاہے جی چاہے کہ چاہے جی نہ چاہے۔ یہ بھی ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان ہمارے پاس آتے نہیں، تم ہمارے پاس بیٹھتے نہیں۔ بیٹھ گئے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ وحی کے آثار، جب اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، جبرائیل امین آتے تھے تو آپ کی شکل بدل جاتی تھی، ایک بہت بڑا بوجھ آتا تھا۔ قرآن کریم جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کے نبی کا سر مبارک ماں عائشہ کی ران پر ہوتا اور جبرائیل امین وحی لے کر آتے تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ اونٹنی پر ہوتے اللہ کے نبی، اور جب وحی اترتی تھی تو اونٹنی بیٹھنے کے قریب ہو جاتی تھی، اس لیے کہ یہ قرآن ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر جب وحی کے آثار ختم ہو گئے تو عثمان بن مظعون سے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور ایک آیت شریفہ لے کر آئے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ خطبے کی ہر آیت میں یہ آیت شریفہ سب جگہ پڑھی جاتی ہے، سب جگہ یہ آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے، اور اتنی جامع آیت شریفہ ہے اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے۔ یہ آیت شریفہ پورے دین کے لیے جامع ہے، اور ایک حدیث ہے الدین النصیحہ، پوری حدیث ہے۔ یہ احادیث کے اندر ایک ایسی حدیث ہے جو پورے دین کو جامع ہے۔ یہ آیت شریفہ اس کو کھولا ہے مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے، جو ابھی دارالعلوم دیوبند کے استاد بن گئے، پہلے مراد آباد میں تھے۔ 600-700 صفحے کے اندر اس آیت کی تشریح کی۔ کتنے صفحات میں؟ 600-700 صفحات کے اندر اس آیت کو کھولا ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ آیت شریفہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کو سنائی۔ کرنے کے 3 کام بتائے ہیں، نہ کرنے کے 3 کام بتائے ہیں۔ اگر یہ کوئی ملک بھی اگر ان چیزوں کو اپنا لے، کرنے کے کاموں کو کر لے، نہ کرنے کے کاموں کو چھوڑ دے، تو پورے ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے، پورے خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے، پورے گاؤں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی اس آیت کے اوپر بات نہیں کرنی۔ یہ آیت شریفہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو ان کے قلب کے اندر، وہ تو صاحب زبان لوگ تھے، وہ تو قرآن کے الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے تھے کہ قرآن کے الفاظ میں کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، کیا اس کا اعجاز ہے، کتنی روشنی ہے اس میں۔ وہ صاحب زبان لوگ تھے، عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا
کہ آج کے دن میرے قلب کے اندر پہلے جو میں ایمان لایا تھا، دیکھا دیکھی ایمان لایا تھا، لیکن یہ آیت کریمہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنی جامع آیت کسی انسان کی بس میں نہیں ہے، ایمان کے اوپر ان کا قلب منشرح ہو گیا۔ تو میرے دوستو بات یہ کرنی تھی کہ قرآن کریم کی آیات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں کو بھی پڑھ پڑھ کر سنائی۔ بہت سارے صحابہ کرام قرآن کی آیتوں کو سن کر ایمان لے آئے، اور بہت سارے جن کی قسمت پھوٹی تھی انہوں نے کہہ دیا اساطیر الاولین، ارے یہ تو اگلے پچھلے لوگوں کے قصے تم سناتے ہو، اور ایمان سے محروم رہے۔ تو اپنوں غیروں میں کام اللہ کے نبی نے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی غیروں کی ملاقات شروع کر دو اور ان کو بھی دعوت دینا شروع کر دو۔ غیروں کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہے، اپنے لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہے، اور بے شمار آیات وہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب ایمان والوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کا یقین بڑھ جاتا تھا، ان کا توکل بڑھ جاتا تھا۔ تو ایمان والوں میں بھی کام ہوتا تھا اور بے ایمانوں میں بھی کام ہوتا تھا۔ یہ دونوں دعوت کے الگ الگ پارٹس ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے کارہائے نبوت میں شامل ہے۔ آپ کے پیغام میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں، لیکن دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ غیروں میں ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ اپنے اخلاق کو اگر ہم درست کر دیں، اپنے معاملات کو صحیح کر دیں، اپنی معاشرت کو صحیح کر دیں، تو یہ عملی طور پر ان تک ہماری دعوت پہنچ جائے گی، ان تک ہماری دعوت پہنچ جائے گی عملی طور پر۔ ان کا دل مانے گا کہ صحیح مذہب تو یہ ہے۔ بعض لوگ جو بڑی ہوتے ہیں یا معمار ہوتے ہیں، کڑیے ہوتے ہیں، جب ان کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور صحیح کاروبار جب معاملہ ان سے کرتے ہیں اور ڈنڈی نہیں مارتے، اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مولانا صحیح مذہب تو تمہارا ہے، لیکن ہم بندش میں آ گئے ہیں اس لیے اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ مندر کی پوجا تو ہم بھی سب اچھی نہیں سمجھتے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا مذہب کتنا صاف ستھرا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ ہماری معاشرت بھی درست ہو، ہمارے معاملات بھی درست ہو، ہمارے اخلاق بھی درست ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اخلاق برتنے میں مسلمانوں کو صرف نہیں دیکھا جائے گا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم اخلاق برتیں گے۔ قریب کے ایک گاؤں کے اندر، رسول پور کے اندر، ایک ہریجن کا پاؤں ٹوٹ گیا، غریب آدمی تھا، مزدوری پر اس کا گزران ہوتا تھا۔ اپنے کچھ جوان آئے، گاڑی کی، ہاسپٹل میں لے گئے، پاٹا پٹی کروا دی، پورا علاج کروایا، اور گھر پر چھوڑ گئے، 2-5 ہزار روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی دعوت ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ غیروں میں ہمارے اخلاق کے ذریعے سے میرے دوستو ان تک بات پہنچے گی۔ ایسے بے شمار واقعات ہے کہ ان کے دل نے قبول کر لیا اسلام کو، لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کام اپنی جگہ پر ہے، دعائیں ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں میں دعوت کا کام کرنا میرے دوستو، یہ بھی آج کے زمانے کا اہم تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ ساتھی آئے اور دعوت اسلام کے کام کرنے والے جو تھے وہ آئے، تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ حضرت، اصل تو دعوت کا کام غیروں میں ہے، اپنوں میں جو کام ہوتا ہے وہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو غیروں میں کام کرنے کا ہے، اصل تو کام دعوت کا وہ ہے جو غیروں میں کیا جائے، اپنے میں تو تعلیم ہے۔ حضرت مولانا شیخ ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اپنے زمانے کی مقبول ترین شخصیت تھی، یہ معمولی شخص نہیں تھے،
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے کی پیالی لے کر، دو چھتی پر مولانا علی میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چائے کی پیالی لے کر بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی میاں صاحب کے پاس گئے چائے پلانے کے لیے۔ مولانا علی میاں صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی خادم کو بھیج دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا سید صاحب کے تجدید کے سائے میں ہم کام کر رہے ہیں، چونکہ سید صاحب کے خاندان سے تھے۔ تو یہ میرے دوستو مولانا علی میاں صاحب نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ۔ مجھے بٹھاؤ۔ پھر حضرت نے ایک جلال کے انداز میں فرمایا کہ آپ نے کیا کہا کہ اصل یہ دعوت کا کام ہے اور یہ دعوت و تبلیغ والے کرتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، کیا کہا تم نے؟ فرمایا حضرت نے دنیا میں جتنا گھما ہوں اور دنیا کو جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنی تنظیموں کو میں نے بنتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے، جتنی بڑی بڑی تنظیموں کی سربراہی اور میں نے امارت اختیار کی ہے اور صدارت کے مقام پر میں فائز ہوا ہوں، یہ ساری چیزوں کے تجربے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ غیروں میں کام کرنے کی وجہ سے ایک آدمی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، اتنی دیر میں ہمارے سینکڑوں مسلمان اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اسلام کو بچانا اور ان کے ایمان کو بچانا یہ تو موڑی کو بچانے کے برابر ہے، یہ تو موڑی کو بچانے کے برابر ہے۔ اگر ہماری موڑی نہ بچی اور ہم نفع کے چکر میں رہے تو میرے دوستو کئی مسلمان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج حالات کیا ہے میرے دوستو؟ اس لیے اپنی جگہ پر غیروں میں کام کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور میرے دوستو یہ قیام انسانیت کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے قیام انسانیت کا کام جو شروع کیا تھا، مقصد یہی تھا کہ یہ پہلا قدم ہے، آگے جب موقع آئے گا تو ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بھی آ جائے گی۔ اور یہ اپنوں میں جو کام کرنا یہ بھی نبیوں کے کاموں میں سے ایک کام، لیکن یہ میرے دوستو ایک کام ہوا، دوسرا کام نبیوں کا کیا تھا؟ دوسرا کام نبیوں کا تعلیم کتاب اور تعلیم سنت۔ تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کی کتابوں کی تعلیم دی، اپنے اپنے زمانوں کی سنتیں بتائی۔ تو تعلیم کتاب، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا، یہ میرے دوستو نبیوں کے مشن میں داخل ہے، یہ نبیوں کے کام میں داخل ہے، یہ نبیوں کے کام سے الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا پڑھانا یہ بھی نبیوں کا کام تھا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کو صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، اللہ کے نبی نے حدیثیں سنائی، صحابہ نے تابعین تک پہنچائی، یہ بھی نبیوں کے کام میں شامل ہے۔ اس کو بھی کارہائے نبوت میں شامل کریں گے۔ لیکن میرے دوستو قرآن کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ معاملہ نہیں ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ آج قرآن کو ہم نے صرف تلاوت کی کتاب سمجھ لی کہ قرآن کا مطلب برکت کی کتاب ہے، رمضان میں 2-4 قرآن ہم ختم کر دیں گے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، قرآن شریف کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو تزکیے کا بہت بڑا حصہ آدمی کو مل جائے گا، آدمی کا اندر صاف ہو جائے گا، اندر کی بیماریاں بڑھ جائے گی۔ یہ تزکیہ اور تصوف کے لیے قرآن اور حدیث جتنا مؤثر ہے میرے دوستوں اور کوئی چیز مؤثر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو ہم نے بھلا دیا، قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن نے تو خود کہا، اللہ نے تو خود کہا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سمجھنا عمل کے لیے ہے، سمجھنا کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے ہے۔ تو قرآن میرے دوستو صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت میں ثواب مل جائے گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران میں اگر فرعون کا لفظ آ گیا تو 50 نیکیاں ریزرو ہو گئی تمہارے نام اعمال کے اندر، حالانکہ فرعون کا لفظ پڑا ہے۔
لیکن قرآن کی مناسبت سے 50 نیکیاں فرعون میں 5 حرف ہے تو 50 نیکیاں تمہارے نام اعمال کے اندر آ گئی۔ لیکن میرے دوستو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف تلاوت اور برکت کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے ہے۔ آج علماء بھی قرآن میں تدبر نہیں کرتے، علماء بھی تدبر نہیں کرتے، جگہ جگہ قرآن دعوت دیتا ہے، افلا تذکرون فلولا تذکرون افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں لوگ تدبر نہیں کرتے۔ قرآن تزکیے کی کتاب ہے میرے دوستو، قرآن دعوت کی کتاب بھی ہے، قرآن تزکیے کی کتاب بھی ہے، اور قرآن تعلیم کی کتاب بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نے ایک چیز کو لے لیا۔ کوئی نسخہ اگر 3 چیزوں سے بن جائے، کتنی چیزوں سے؟ اس کے 3 بڑے بڑے اجزاء ہو، کتنے اجزاء ہو؟ 3۔ بہت بڑی بیماری کے لیے 3 نسخے، ایک نسخہ بنایا اور اس میں 3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے 2 کو کاٹ کر کے اگر ایک جز کو اگر استعمال کیا جائے گا تو کیا میرے دوستو اس بیماری میں فائدہ حاصل ہوگا؟ ارے بھی یہ بیماری کے لیے تو حکیموں نے، ماہر حکیموں نے ایک دوا بنائی ہے، اور اس کا ڈرگ یہ ہے، اور اس کے نسخے کے اندر اتنے اجزاء پڑے ہوئے ہیں، 11-12 اجزاء میں سے اگر 2-3 جز بھی اگر کم ہو جائیں گے، یہ نسخہ اپنی نافعیت کو اور اپنے نفع کو کھو دے گا۔ میرے دوستو قرآن 3 چیزوں کو لے کر آیا ہے، قرآن دعوت کو لے کر بھی آیا اور قرآن تعلیم کو لے کر بھی آیا، لیکن تعلیم سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ تعلیم کو تو ہم نے متعین کر لیا مکتب کے بچوں کے لیے، کس کے لیے؟ مکتب کے بچوں کے لیے، اور بہت زیادہ تو مدرسے کے 20-21 سال تک کے لیے، باقی ہماری سب کی چھٹی۔ نہ ہمیں قرآن سے کوئی سروکار، نہ قرآن کی حدیثوں سے کوئی سروکار، نہ مسئلے مسائل سے سروکار۔ میرے دوستو عمریں کھپ جاتی ہے لیکن ہمیں مسائل کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک صاحب نے بتایا، آج ہی بتایا، کہ ایک باپ 3 بیٹیوں کا باپ، 3 بیٹیاں اس کی تھی، سمجھ دو کتنی عمر ہوگی۔ اس نے کہا کہ جب بھی میرے اوپر غسل جنابت ہوتا تھا مولانا، تو میں تو یہ ڈوٹی کے نیچے کا حصہ ہی دھوتا تھا، میں تو پورا غسل کرتا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ حال ہے میرے دوستو آج کے عوام اور آج کے لوگوں کے علم کا۔ قرآن سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، اور کاموں کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس ہے۔ کیا قرآن کے حروف کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ میرے دوستو؟ کیا قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، مسئلے مسائل کو سمجھیں؟ حدیث پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنی جگہ کے محتمم ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے مفتی لوگوں کے پاس جا کر اپنی نماز کو درست کرانے کی۔ مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم ہمارے امیر کی حیثیت ہے، چند سال پہلے جامع مسجد کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، عصر یا مغرب کے اندر، تو ایک مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میرا رکوع دیکھ لو، رکوع میں میری کمر اور میرا سر اور میری سورین برابر رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ رکوع کر کے مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم نے ایک مفتی صاحب سے بتلایا اور کہا کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دینا۔ کیا میرے دوستو ہم نے کبھی اپنی نیت کو صحیح کیا؟ ایک مفتی صاحب نے بتایا بعض لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف یوں آ کر کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اتنا زور سے کہنا چاہیے کہ آدمی خود سنے، اور ایک اس میں اتنی تھوڑی گنجائش ہے کہ اگر سنے نہ تو کم سے کم الفاظ کا تلفظ ہونا چاہیے، الفاظ زبان سے نکلنے چاہیے، چاہے آدمی نہ سنے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر آدمی اتنا زور سے کہے کہ آدمی کے اپنے کان تو سنے، تو یہ نماز میں داخل ہو گیا۔ اور اگر نہ اپنے کان سنے، اللہ اکبر ہم نے صرف خیال میں کر دیا، ایسا کر دیا، نہ ہم نے اس کا تلفظ کیا، نہ زبان سے اللہ اکبر نکالا اور نہ اس کی آواز آئی، یہ آدمی نماز میں اس کی انٹری ہی نہیں۔ اب اس کا رکوع
سجدہ، قوما، 10 منٹ کی نماز فجر کی، یہ سب رائے گا گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. ایسا ایک مسئلہ نہیں میرے دوستو، ہم نے یعنی قرآن اور حدیث، اور قرآن اور حدیث کا خلاصہ فقہ ہے، مسائل ہے. قرآن اور حدیث کا خلاصہ جو ہے، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا مغز جو ہے، یہ فقہ ہے میرے دوستو. تو یہ فقہ فقیہ لوگ جانتے ہیں، مفتی لوگ جانتے ہیں. ہمیں بھی کوئی مفتی طے کرنے پڑتے ہیں. ہم محتوی ہوئے، ہدایہ ہم نے پڑھائی ہے، شرح وقایہ ہم نے پڑھائی ہے، اور فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہے. آج بھی مسئلہ جب ہوتا ہے سامنے تو ہم مفتی حضرات سے رجوع کرتے ہیں. ان کو پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ کیسا ہے، یہ نماز میں اگر یہ ہو جائے تو کیا نماز فاسد تو نہیں ہو جائے گی؟ میرے دوستو یہ علم جو ہے یہ اسی سے صحیح راستہ ملے گا. تو انبیاء علیہ السلام جیسے دعوت کے کام کو لے کر آئے، قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم کو بھی لے کر آئے. اس سے بھی ہماری وابستگی ہونی چاہیے، اس سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے. ہم لوگ چند سال پہلے کاکی ناڑا گئے تھے، ابھی ذاکر بھی ساتھ میں تھے. تو کاکی ناڑا ہم اسٹیشن پر اترے، وہاں کے مقامی آدمی کوئی ہم کو لینے کے لیے آئے تھے، جماعت میں لگے ہوئے تھے. ماشاءاللہ وقت کافی لگایا ہوا تھا انہوں نے. عصر کی نماز نے 2 رکعت پڑھی، یا ظہر کی رکعت 2 رکعت ہمارے امام صاحب نے پڑھائی، انہوں نے 2 رکعت پڑھی، حالانکہ وہ مقیم تھے. ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ آپ کو تو 4 رکعت پڑھنی چاہیے. کہ مولانا میں بھی 25-30 کلومیٹر دور سے آیا ہوں. کیا کہا؟ 25-30 کلومیٹر دور سے آیا ہوں تو کیا میں مسافر نہیں ہو جاؤں گا؟ یہ تو مولانا 1-2 مسئلے ہیں، 1-2 مثالیں ہیں. میرے دوستو ہمیں مسائل سے واقفیت نہیں ہے، اور جیسے فضائل کی تعلیم ضروری ہے میرے دوستو، مسائل کے لیے بھی ہمیں مسجد میں وقت نکال کر بیٹھنا چاہیے. کسی مفتی صاحب کو یا کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. میں جب سال میں گیا، عربوں کی جماعت کے ساتھ تھا. ہمارے امیر صاحب تھے سورت کے، منیار خاندان کے. ان کے پاس تعلیم الاسلام کے 4 حصے تھے، تعلیم الاسلام کے 4 حصے تھے. تو میں نے کہا کہ امیر صاحب آپ جماعت میں ہیں، تعلیم الاسلام کو ساتھ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ مولا یاسین بہت سی مرتبہ مسائل کی ضرورت پڑتی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام ایسی جامع لکھی ہے کہ اکثر مسئلے تعلیم الاسلام میں ہم کو مل جاتے ہیں. عالم آدمی ہے، عربی میں بھی ماہر تھے، وہ انگریزی میں بھی ماہر تھے، اور بڑے گھرانے کے آدمی تھے میرے دوستو. لیکن اپنے جھولے کے اندر ہر وقت تعلیم الاسلام رکھتے تھے، فقہ کی کتاب، کہ کب ضرورت پڑ جائے مسئلہ کی فوراً مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. مفتی حضرات کب ملے نہ ملے فوراً اپنا مسئلہ دیکھتے ہیں. یہ ہے میرے دوستو احتیاط، یہ ہے ضرورت، یہ ہے اپنے آپ کو ضرورت سمجھنا. آج میرے دوستو چند اعمال ہم نے کر لیے، آگے چھٹی ہو گئی. نہیں میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام جیسے دعوت کا کام لے کر آئے، اسی طریقے سے تعلیم کا کام لے کر کے آئے. ہم نے ایک نسخے کو چھوڑ دیا ہے. تعلیم میرے دوستو ہونی چاہیے. قرآن اگر ہم کو یاد نہیں ہے، یاد ہے 50 سال پہلے ہم نے پڑھا تھا. آج مخارج وغیرہ وجود میں آ گئے ہیں، اس زمانے میں مخارج کا دور نہیں تھا. صحیح قرآن کو کرنا چاہیے، قرآن کو صحیح کرنا چاہیے. میں نے اپنے اہتمام کے زمانے میں، تعریف نہیں کرتا میں، اہتمام کے زمانے میں اپنے ایک قاری صاحب کو پورا قرآن سنایا. میں نے سبقاً سنایا. لیکن آج بھی میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کو صحیح پورا پڑھتا ہوں. میرے دوستو قرآن اللہ کی کتاب ہے، شاہی کتاب ہے. قرآن سے ہماری کوئی وابستگی نہیں، مسائل سے ہماری کوئی وابستگی نہیں. بس بچپن ایسے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے آئے ہیں. یہ اعتکاف کی حالت کے اندر معتکفین جو حضرات ہے 22, 23, 24 جو ہے، یہ صبح میں آدھا گھنٹہ نماز کی عملی مشق کرائی جاتی ہے. 3 دن سے عملی مشق ہو رہی ہے. ابھی اللہ اکبر تک نہیں پہنچے، تکبیر تحریمہ تک ابھی نہیں پہنچے. 3 دن آدھا گھنٹہ مشق کرائی جا رہی ہے. نیت کس طریقے سے کی جائے، استنجا کس طریقے سے کیا جائے یہ بیان کیا، کھڑا کس طریقے سے رہا جائے، نیت کیا کرنی چاہیے، مقتدی کیا نیت کرے، امام کیا نیت کرے، الگ پڑھتا ہے تو کیا نیت کرے. یہ سارے مسائل ہمارے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں. 3 دن تک آدھا گھنٹہ یعنی 1.5 گھنٹے کے اندر ابھی تکبیر تحریمہ تک ہم نہیں پہنچے.
اور ہم سب سارے علماء بھی بیٹھتے ہیں، سارے علماء بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا، مولانا اسماعیل صاحب گودرا نے کہا ہم یہ پہلے نہیں جانتے تھے، یہی کہا مولانا یہ مسئلہ پہلے ہمارے سامنے نہیں تھا، حالانکہ نماز کا مسئلہ یا وضو کا مسئلہ تھا۔ ہم میرے دوستو ہم اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے، مولوی بن گئے، ہم علم سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ہم مولوی نہیں ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مولوی بننا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن میرے دوستو مولویوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لہم ولا تکن خامسا، عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی باتیں سنو یا علماء سے محبت کرو، یہ چار چیزیں بننا، پانچواں مت بننا، پانچواں مت بننا۔ علماء سے محبت کریں گے تو بھی کچھ باتیں آپ کے کان میں پڑ جائے گی اور اس کی بھی برکت ہو جائے گی، آپ کی اولاد عالم بنے گی۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی باتیں سننے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، پانچواں مت بننا۔ بعض لوگوں کو مولویوں سے الرجی ہوتی ہے، مولویوں کے نام سے ان کو چڑ ہوتی ہے، میں نہیں جانتا کون ایسے ہے لیکن ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ خطرے والی بات ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب تھے اور اپنے زمانے کے اولیاء کے سرتاج تھے اور بہت بڑے مفتی تھے وہ پورے ہندوستان کے اندر۔ انہوں نے فرمایا جو لوگ مولویوں سے بغض رکھتے ہیں اور علماء کی دشمنی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، مرنے کے بعد دیکھ لو قبر کھود کر کے، میں کہتا ہوں ان کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ معمولی آدمی کی بات نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے وہ، مولانا الیاس صاحب گنگوئی کاندھلی کے شیخ تھے۔ وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مولویوں کی برائی ہے اور مولویوں کی بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی نادانی اپنی جگہ پر، ان کی بے عملی ان کی جگہ پر، ان کے کرتوت ان کے ساتھ ہیں، لیکن نام مولوی سے جو بغض رکھنے والے ہیں اور ان کی عداوت اور ان کی دشمنی اپنے دل میں چھپاتے ہیں، حضرت گنگوئی جیسا قطب یوں کہتا ہے مرنے کے بعد ایسے لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو علماء یہ نبیوں کے وارث ہے۔ اگر کوئی مولوی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی توہین نہیں کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ جیسے قرآن کریم اگر غلط چھپ جائے، قرآن کریم اگر غلط چھپ جائے تو کیا اس کو پاؤں کے نیچے رو دیں گے؟ اس کو دفن کر دیں گے عزت کے ساتھ کپڑے میں پیک کر کے۔ اسی طریقے سے کوئی مولوی اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے، اس کی برائی کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ اور مولوی کا علم کسی نہ کسی وقت میرے دوست اس کو راہ راست پر لے آتا ہے، اور اس کی برائی ہمارے دل میں اگر ہے تو ہماری گمراہی کا خطرہ ہے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نبی بھی یہ کام لے کر آئے، تعلیم کتاب اور تعلیم سنت لے کر آئے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ سے مراد سنت ہے، بعض تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ حکمہ سے مراد اخلاق ہے۔ تو تعلیم کتاب، تعلیم سنت یہ میرے دوستو زندہ ہونی چاہیے اپنی مسجدوں میں، جیسے دعوت کا کام اپنی مسجدوں میں زندہ ہے، قرآن کے الفاظ کو صحیح کرنے کا کام بھی زندہ ہونا چاہیے، مسائل کا کام بھی ہماری مسجدوں میں زندہ ہونا چاہیے، نمازوں کی عملی مشق ہونی چاہیے۔ یہ سارا قرآن کا احیاء ہے، یہ سارا قرآن کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو ہم زندہ کریں گے، قرآن کے معنی کو زندہ کریں گے، قرآن کے مطلب کو زندہ کریں گے، قرآن کے مسائل کو زندہ کریں گے۔ یہ دو کام ہوئے نبیوں کے، دعوت کا کام بھی نبیوں کا کام ہے۔ اور میرے دوستو تعلیم کتاب، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، مسائل کا سمجھنا سمجھانا، حدیثوں کا سننا سنانا، یہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ اور 4 جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کام کیا ہے نبیوں کا؟ یہ بھی بہت اہم کام ہے۔ اصل تو یہ کام بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ عام طور پر
لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ نبیوں کے کام کیا ہے، کار نبوت کیا ہے، نبیوں کا مشن کیا ہے، یہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ جیسے دعوت کے کام کی اہمیت ہے، مدارس کی اہمیت ہے، مکاتب کی اہمیت ہے، مسجدوں میں قرآن کے حلقے ہم بناویں، مسجدوں کے اندر مسئلے مسائل کو یاد کرنے کا، سمجھنے کا ایک ٹائم ہم 15 منٹ کا نکی کریں، میرے دوست قرآن زندہ ہوگا۔ کیا زندہ ہوگا؟ قرآن زندہ ہوگا، حدیثیں زندہ ہوگی، مسائل زندہ ہوں گے، ہماری ساری نمازیں صحیح ہو جائے گی۔ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے بڑے بڑے مسائل ہیں میرے دوستو۔ اتنی جاڑی سینکڑوں کتابیں بھری ہوئی ہیں مسائل سے، لیکن میرے دوستو ہمارے مفتیان کرام اس کو کھنگالتے ہیں، اس کے جزیات کو دیکھتے ہیں اور امت کے لیے ترستے ہیں کہ امت آئے۔ 1% لوگ دارالافتاء میں آ کر کہتے ہیں، 1% لوگ پوچھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی مر جاتا ہے تو آتے ہیں میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، باقی اور کوئی نہیں آتا۔ نبیوں کا تیسرا کام کیا تھا؟ یہ بہت زیادہ اہم کام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلا لفظ اس کی تشریح ہو گئی یتلو علیہم آیاتہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اخیر میں اس کی تشریح بھی ہو گئی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ ویزکیہم کو بیان کیا ہے۔ درمیان میں اہم چیز کو رکھا جاتا ہے، قافلے کے امیر کو درمیان میں رکھا جاتا ہے، اہم چیز کو درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ ویزکیہم، اور تزکیہ کرنا یہ بھی نبی کا کام ہے۔ تزکیہ کا معنی کیا؟ تزکیہ کا معنی کیا؟ تزکیہ کا معنی ایک بہت بڑے حافظ حدیث گزرے ہیں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 400-500 سال میں عالم اسلام کے اندر اتنا بڑا ذہین عالم کوئی نہیں گزرا ابن تیمیہ جیسا، اتنا بڑا عالم 400-500 سال میں کوئی نہیں گزرا۔ وہ ابن تیمیہ یوں فرماتے ہیں تزکیہ کے 2 معنی ہیں، 2 چیزوں کا مرکب ہے، تخلیہ اور تحلیہ، خا کے ساتھ تخلیہ اور ہا کے ساتھ تحلیہ۔ تخلیہ کے معنی آتے ہیں اندر میں جو بیماریاں ہیں یہ بیماریوں کو نکالنا، اور ہر آدمی میں اندر میں بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری بھی اللہ نے رکھی ہے اور قرآن سے ثابت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فسق فجور کی بات صلاحیت بھی دلوں میں رکھی ہے اور تقوی طہارت کی بات بھی دلوں میں رکھی ہے، یہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اگر اندر میں برائی کا جذبہ ہی نہ ہوتا تو پھر امتحان کا ہے؟ فرشتوں کے اندر برائی کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ تو یفعلون ما یؤمرون، اللہ کا جو حکم ہے وہی کرتے ہیں، مجبور ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، تو ان کے لیے جنت بھی نہیں ہے۔ جنت جب ہمارے لیے ہے تو ہمارے لیے پیپر رکھ دیے، خواہش بھی رکھی اور غلط عادتوں کی صلاحیت بھی رکھی اور اچھی چیزوں کی صلاحیت بھی رکھی۔ تو یہ برائیاں جو ہمارے دلوں میں ہیں، کیا برائیاں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 برائیوں کو بہت خطرناک انداز میں بیان فرمائی ہے کہ 2 بیماری اگر آدمی میں آ جائے، بڑا بننے کا جذبہ، کیا؟ بڑا بننے کا جذبہ۔ آج میرے دوستو پوری دنیا میں لڑائی ہے اپنوں میں اور غیروں میں، وہ بڑا بننے کے جذبہ کی۔ اچھے لوگوں میں بھی لڑائیاں اور پارٹیاں پوزیشن ہو جاتی ہے کبر کی وجہ سے، بڑا بننے کا جذبہ جس کو حب جاں کہتے ہیں، حب جاں، بڑا بننے کا جذبہ، اور ایک مال کی محبت۔ مال کی محبت بھی آدمی کو اندھی کر دیتی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا اور مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مال کی محبت میرے دوستو 1 درجے تک تو جائز ہے، 1 درجے تک جائز ہے۔ حلال حرام کو سامنے رکھ کر اگر مال کماتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ آدمی مال کماتا ہے، غلط نیت نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر مال کماتا ہے
حلال حرام کو ایک طرف ڈال دو، صدقات خیرات تھوڑا کر لیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولویوں کا تو کام ہی ہے کہ وہ حرام کر دیتے ہیں، اس لیے مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ وہ تو حرام ہی کر دیں گے۔ ایسی نظریات والے بھی لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ مال آدمی کے لیے میرے دوستو یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بیماریاں اگر آدمی میں آ جائے کتنا خطرناک ہے، 2 بھوکے بھیڑیا ہو، بھوکا ہو اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ بکری والا جانور معصوم جانور ہوتا ہے، اونٹ بھینس کے مقابلے میں، گھوڑے کے مقابلے میں چھوٹا جانور ہوتا ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے وہ بھی بھوکے ہو، بکریوں کے ریوڑ میں ان کو چھوڑ دیا جائے، بکریوں کے ریوڑ میں جو تباہی یہ 2 بھیڑیے مچائیں گے، اس سے زیادہ تباہی مچے گی اگر کسی آدمی میں حب جا آ جائے، بڑا بننے کا جذبہ آ جائے اور مال کی ہوس پیدا ہو جائے، مال کی تڑپ پیدا ہو جائے، مال کے پیچھے اندھا بن جائے۔ یہ 2 چیزیں اگر آدمی میں پیدا ہو، اس کے دین کو بکریوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچے گا، دین کا دیوارہ نکل جائے گا۔ تو یہ اندر میں یہ بیمار حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، بڑا بننے کا جذبہ بھی ہے، حب جا بھی ہے، حب مال بھی ہے۔ میرے دوستو یہ ساری بیماریاں ایسی خطرناک ہے میرے دوستو، جہنم میں لے جانے والی بیماریاں ہیں۔ ہماری عبادتیں میرے دوستو رائگاں ہو جائے گی ان بیماریوں کی وجہ سے۔ اسی لیے امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، 3 شخصیتیں اگر ہندوستان میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ ہندوستان میں یہ دین اپنی اصلی جگہ پر جو قائم ہے، آج یہ رونق نظر نہ آتی۔ 3 شخصیتیں کون ہیں؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ علامہ اقبال کی بات ہے جس کو نقل کیا ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ اتنا ضروری ہے، چاہے تبلیغ دین کے کام کرنے والے ہو، چاہے تعلیم کتاب والے ہو، حدیث پڑھانے والے ہو، تفسیر پڑھانے والے ہو، ان دونوں جماعتوں کے لیے تزکیہ نفس، اپنے اندر کو صاف کرنا، اندر کی بیماریوں کو ختم کرنا اتنا ضروری ہے جیسے بدن کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر روح کے مردار لاشا ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ہماری جتنی تحریکیں ہیں اور ہماری جتنی جماعتیں ہیں اور ہماری جتنی اسکیمیں ہیں، بغیر اخلاص کے مردار لاشا ہے۔ اخلاص ضروری ہے میرے دوستو۔ اخلاص کیا ہے؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، آخرت کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر تھوڑا بہت بھی اندر میں کچھ کچرا آ گیا، وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، پوچھا کسی نے ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر فما له یا رسول اللہ، ایک آدمی غزوہ کرتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے میدان کارزار میں جاتا ہے اور اپنے خون کو بہا دیتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن دل میں یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا، تھوڑا نام بھی ہو جائے گا ہمارا۔ غزا یلتمس الاجر والذکر، اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے۔ فما لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء لہو، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جان بھی اس نے گنوا دی، زندگی بھر دن کا کام کرتا رہا، لیکن اندر میں اگر اخلاص نہیں ہے، ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنی آخرت بنانے کا جذبہ نہیں ہے، دوسرے جذبے شامل ہو گئے، اللہ کے وہاں پارٹنرشپ نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لپیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے کون لوگ ہوں گے میرے دوستو؟ زیناکار نہیں ہوں گے، دھوکہ دینے والے نہیں ہوں گے،
مکار نہیں ہوں گے، وہ علماء اور قاری ہوں گے کہ اپنے نام کرنے کے لیے کام کرتے تھے، دین کا اور قرآن کا، ہمارا نام ہو جائے، ہمارا ڈنکا ہو جائے۔ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں کھپا دی لیکن اپنی ناموری چاہتے تھے، اپنی ناموری چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جنہوں نے اپنا سارا مال سخاوت کے ذریعے سے لوٹا دیا، ادھر بھی لوٹایا ادھر بھی لوٹایا، لیکن اندر میں یہ کہ سیٹھ صاحب لوگ کہیں گے، تھوڑا نام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سے 3 مرتبہ سوال کیا گیا، اللہ کے نبی ایسے آدمی کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ جواب دیا، لا شیء لہو، لا شیء لہو، لا شیء لہو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، دین کا کام کرنا آسان ہے، لیکن دین کے کام کرنے والوں کے لیے اخلاص کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے لوگوں کے استاد کل تھے، وہ علامہ کشمیری کے استاد، شیخ الاسلام کے استاد، پتہ نہیں کن کے استاد تھے، لیکن مالٹا کی جیل میں حضرت 3 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہے۔ انگریز لوہا گرم کر کے ان کی قبر کو داغا کرتا تھا، حضرت کی قبر میں گوشت نہیں رہا تھا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ غمی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر آدمی کے خوشی کے آثار بھی نظر آتے ہیں، غمی کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا جیل کی تکلیفوں سے آپ ہار گئے ہیں یا بچے یاد آئے ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو ہم تکلیفیں جیل میں اٹھا رہے ہیں، کالے پانی میں انگریز نے ان کو پہنچایا تھا۔ گاندھی جی کو گاندھی جی بنانے والے بھی شیخ الہند تھے، پورے ہندوستان کا دورہ شیخ الہند نے کروایا تھا، بہت بڑا فنڈ بھی مسلمانوں نے دیا تھا۔ ایک جھانسی کی رانی تھی مسلمان، اتنی بڑی مالیت میرے دوست اس فنڈ کے اندر دی تھی، لیکن آج مسلمانوں کو سائڈ بیک کیا جا رہا ہے۔ بس ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں نہ معلوم اللہ کے وہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ کام کرنے کے بعد میں اگر عجب پیدا ہوتا ہے، یہ آدمی خطرے میں ہے، دعویٰ ہوتا ہے ہم نے کیا، میں نے کیا، میں نے یہ کیا، میرے بغیر نہیں چلے گا، یہ آدمی خطرے میں ہے۔ کام کرنے کے بعد میں کیفیت رونے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اخلاص نہیں ہوگا تو بھی دے دیں گے۔ ہم نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو سہارنپور میں، اپنے زمانے کے خطوب تھے، وہ بڑے بڑے اکابرین ان کے پاس آتے تھے، عصر کے بعد ان کی مجلس میں ہم جاتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا عصر سے مغرب تک دوسرے ساتھی کتاب پڑھتے تھے، حضرت کا پورا وقت رونے میں گزرتا تھا۔ اتنا بڑا شیخ اور اتنے بڑے عالم، دعوت و تبلیغ کے سرپرست، تمام خانقاہوں کے بڑے، تمام مدرسوں کے بڑے، لیکن میرے دوستو ان کے خادم خاص نے مجھے بتایا کہ حضرت اخیر کی عمر میں تو اکثر ان کا وقت رونے ہی میں گزرتا تھا۔ یہ اخلاص ہے میرے دوستو، یہ اخلاص ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے کی جیسی ہچکی لگ جاتی ہے، اس طریقے سے کبھی کبھی بیان کے دوران میں حضرت کی ہچکی لگ جاتی تھی۔ شیخ یونس صاحب کو ہم نے دیکھا کبھی چھوٹے بچے کی طرح اپنی گادی پر بیٹھ کر کے روتے تھے۔ جن لوگوں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، لیکن میرے دوستو ڈرتے یہ تھے کہ نہ معلوم یہ کام ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا تو یہ ہماری ساری زندگی کی پونجی بیکار جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، ڈرتا رہے، کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگے کہ میاں ہم بھی کچھ ہے۔ میرے دوستو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، شیطان کا وار ہوتا ہے، عجب میں مبتلا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے آدمی۔ کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، کتنا ہی آدمی گنہگار ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایمان ہے، ہم اس کو اچھا سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ کی بات کہ اندر میں جو برائیاں ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، لوگوں کی حقارت ہے، بڑے بننے کا جذبہ ہے، مال کی ہوس ہے، یہ اندر میں ساری برائیاں ہے، ان کو آدمی باہر نکالے، اندر میں ایمان کو داخل کرے، اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت کو داخل کرے، اللہ کے نبی کے عشق کو داخل کرے، اندر میں صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے، شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر رضا، اللہ جس حال میں ہم کو رکھیں گے، اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہے، تو ہمارا خالق اور مالک ہے، آج تک تو نے کھلایا پلایا، تندرستی کے ساتھ ہم کو چلایا، اگر تو نے بیماری دی ہے، تندرستی بھی تیری طرف سے تھی اور بیماری بھی تیری طرف سے ہے، ہم راضی بالقضاء ہے، رضا بالقضاء۔ یہ اندر میں جواہر پیدا کرے میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جانا پڑتا ہے، یہ کام خانقاہوں میں ہوتا ہے، دل کو دھویا جاتا ہے، دل کو دھویا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے شیخ تو دل جوئی کرتے ہیں، بھی ان کو ذرا اچھا ناشتہ کرا دینا اور ان کو ذرا ان کا حرام کا خیال کرنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں تو دل جوئی نہیں ہوتی، ہمارے وہاں تو دل شوئی ہوتی ہے، ہمارے وہاں تو دل شوئی ہوتی ہے، دل دھوتے ہیں ہم تو۔ حضرت کے وہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے تھے، منسٹر بھی آتے تھے، بیرسٹر بھی آتے تھے، ڈاکٹر بھی آتے تھے، سب کا ٹر نکل جاتا تھا حضرت کے وہاں۔ شیخ الہند کے پاس کوئی جاتا، وہاں خلیل احمد صاحب امبیڈوی کے پاس کوئی جاتا، کہتے کہ ان کو تو تھانہ بھون بھیج دو، ان کا ٹر وہاں نکل جائے گا، ڈاکٹروں کا ٹر نکل جاتا، ماسٹروں کا ٹر نکل جاتا، منسٹروں کا ٹر نکل جاتا، وہاں تو سب کو ایک لکڑی سے ہانکا جاتا تھا، سب کو ایک لکڑی سے ہانکا جاتا تھا۔ اور میرے دوستو اصلاح کی جاتی تھی، بہت کڑک تھے، اس لیے کہ فاروقی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی تھے، فاروقی لہجہ تھا، لیکن میرے دوست ان کے پاس لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، پڑھ جاتے تھے، روکھا سوکھا کھا کر کے بھی پڑھتے تھے۔ سید سلیمان ندوی جیسا عالم جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بج چکا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جن کے مقالات اور جن کے خطبات ہوتے تھے، وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جا کر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، اور ان کی ایسی اصلاح ہوئی، ایسی اصلاح ہوئی، اتنا بڑا علامہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کے جوتے سید سلیمان ندوی ٹھیک کرتے تھے۔ آپ بتاؤ اندر میں صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اندر میں صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ ان کی طوطی بولتی تھی، ان کا ڈنکا بجتا تھا، صرف ہندوستان میں نہیں اور جگہ پر بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کو بلایا جاتا تھا تقریر کرنے کے لیے، لیکن میرے دوستو ایسے بڑے عالم نے بھی آ کر کے تھانوی صاحب کے قدموں میں گھٹنے ٹیک دیے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ علم سے کام نہیں چلتا، صرف علم سے کام نہیں چلتا، علم والے گمراہ ہوتے ہیں، علم کا بھی ایک غرور ہوتا ہے، جیسے مال کا غرور ہوتا ہے، تقوی کا غرور ہوتا ہے۔ میرے دوستو بہت سارے دین کے کاموں کے غرور بھی ہوتے ہیں، کام کرتے کرتے آدمی غرور کا شکار ہو جاتا ہے، تواضع ختم ہو جاتی ہے۔ ان غرور کو ختم کرنے کے لیے ان اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، بلکہ ان کی جوتیاں کھانی پڑتی ہے، ان کی جوتیاں کھانی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے تزکیہ۔ انبیاء علیہ السلام بھی یہ کام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مشائخ کے وہاں یہ کام ہوتا ہے، اس کو خانقاہ کا نام دیا جاتا ہے، جیسے تعلیم کا کام جہاں ہوتا ہے ان کو نام دیا جاتا ہے مدرسے کا، جہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے وہاں مراکز کا نام دیا جاتا ہے۔ تزکیے کا کام ہوتا ہے اپنے دل کو دھونا، اپنے دل کی برائیوں کو باہر نکالنا اور اندر میں خوبیاں پیدا کرنا، اخلاق پیدا کرنا۔ اس کے بغیر میرے دوستو آدمی کے اعمال خطرے میں ہوتے ہیں۔ ایک تو واقعہ کہہ کر بات ختم کر دوں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین کے اندر واقعہ لکھا ہے۔
اور اس سے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے دستور السالکین کے اندر درج کیا ہے ترجمہ کر کے۔ فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے چوٹی کے اللہ والے تھے، ان کا نام ہر ایک نے سنا ہوگا، لیکن ان کے شاگرد قریب کا آدمی موت کا جب وقت ہوا، موت کا وقت ہوا تو حضرت گئے۔ کون گیا؟ فضیل ابن عیاض۔ شاگرد کے موت کا وقت تھا، یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کس کے سرانے؟ اپنے شاگرد کے سرانے، اور شاگرد بھی بہت قریب کا تھا۔ شاگرد نے آنکھ کھولی، کہا کہ یاسین شریف بند کر دو۔ پھر کلمے کی تلقین کی تو شاگرد نے کہا کلمے سے میں بیزار ہوں، العیاذ باللہ کلمے کو میں نہیں مانتا۔ اسی حالت میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ 40 دن تک سوائے نماز کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، کہ میرا شاگرد مجھ سے قریب رہنے والا، جس کو معرفت حاصل تھی، لیکن یہ ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے گیا، نہ معلوم کیا بات ہے۔ 40 دن تک خلوت اختیار کی، روتے رہے۔ 40 دن کے بعد فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کے بالوں کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر گھسیٹ رہے، جہنم میں گھسیٹ رہے۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا کیا بات ہے، آخر کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایمان سے بھی تم نے ہاتھ دھو دیے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو ان کے شاگرد نے کہا 3 بیماریاں میرے اندر تھیں۔ یہ اندر کی بیماریاں میرے دوستو ظاہر کے اعمال کو بھی جلا کر بسم کر دیتے ہیں۔ یہ اس پر واقعہ صادق آتا ہے، اور ایک واقعات نہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ جیسے نماز روزہ حج ضروری ہے، اپنے اندر کی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے۔ اپنے اندر میں صبر، شکر، ایمان، معرفت، اللہ کا تعلق، دنیا سے بے تعلقی، یہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بیماریوں کو لے کر گئے، ہمارا مال بھی کام نہیں آئے گا، ہماری اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ وہاں تو جو اپنا سلیم نیروگی دل لے کر اللہ کے پاس جو پہنچے گا، اس دل میں کوئی روگ نہیں ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کر کے جو اللہ کے دربار میں پہنچے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس نے کہا یہ 3 بیماریاں تھیں۔ چغلی کی میری عادت تھی، ساتھیوں کی برائیوں کو میں چغلی کیا کرتا تھا، آپ سے قریب ہونے کے لیے آپ تک پہنچایا کرتا تھا، چغلی کی بیماری تھی۔ اور ایک حسد کی بیماری تھی۔ میرے دوستو آج حسد کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے۔ حسد کرنا میرے دوستو یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ فلانے کو اللہ نے بنگلہ کیوں دیا، فلانے کو اللہ نے مال کیوں دیا، فلانے کو اللہ نے علم کیوں دیا، فلانے کو اللہ نے عہدہ کیوں دیا، فلانے کی عزت کیوں ہوتی ہے۔ اندر اندر آدمی جلتا ہے۔ کیا جلتا ہے؟ اپنے اعمال کو جلا دیتا ہے، اپنی نمازوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ میرے دوستو حسد کی بیماری معمولی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حسد کی بیماری میرے اندر تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی، ایک ڈاکٹر یا حکیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیماری کا علاج یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ پیٹ بھر کر تم شراب پیو۔ تو سال میں 1 مرتبہ میں شراب پیتا تھا۔ تو چغلی کی بیماری، حسد کی بیماری، اور میرے دوستو یہ شراب نوشی کی بیماری، یہ بیماریوں کی وجہ سے ایمان سے آدمی نے ہاتھ دھو دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی، بڑی بڑی مخلوقات کی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی، اپنی قسم کھائی۔ 11 قسموں کے کھانے کے بعد اللہ نے ایک مضمون بیان کیا
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ آدمی بامراد ہوگا، کامیاب ہوگا، کامران ہوگا جس نے اپنے اندر کو بنا لیا، اپنے اندر کو سنوار دیا، اپنے اندر کی اصلاح کر دی۔ وہ آدمی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور وہ آدمی خائب اور خاسر ہوگا، وہ آدمی خسارے ٹوٹے میں پڑے گا، وہ آدمی نقصان اٹھائے گا مرنے کے بعد جس نے اپنے دل کو گناہوں میں لت پت کر دیا، گناہوں کے اندر ڈبو دیا اپنے دل کو، حسد کی بیماری، کبر کی بیماری، حب جاہ کی بیماری، مال کی حوث، حلال حرام کو نہیں دیکھا، مال کے پیچھے خیانت کی۔ میرے دوستو یہ اللہ کا فرمان ہے، اور 11 قسمیں کھانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کوئی حکم ایسا نہیں ہے قرآن میں، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہو۔ انسانوں کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار اس بات پر تھا، انسانوں کی دنیا اور آخرت کے اندر جنت اور جہنم کا مسئلہ اس پر موقوف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بیان کو کرنے سے پہلے 11 قسمیں کھا کر لوگوں کے کان کھول دیے کہ دیکھو میں کتنی قسمیں کھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو میں مضمون بیان کرتا ہوں اس کی طرف دھیان دینا، اس کی طرف توجہ دینا، اس کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں جانا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا، اپنے آپ کو بچھا دینا۔ میرے دوستو کوئی زمانہ اللہ والوں سے خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ اللہ والوں سے خالی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں غزالی بھی ہے، اور ہر زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے، لیکن پہچاننے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پہچاننے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ورنہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو قرآن کا فیصلہ غلط ہو جائے گا اگر کسی زمانے میں بھی اللہ والے نہ ہو۔ میرے دوستو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جائے۔ آج ہر آدمی دوسروں کی اصلاح کی فکر کے اندر چکر لگا رہا ہے، اپنے کو بھول جاتا ہے۔ اتنے بڑے مجدد ہو کر کہتے ہیں میں کسی کو ڈانٹتا ہوں، بہت ڈانٹتے تھے تھانوی صاحب، بہت کڑک تھے، اچھوں کی چوٹی ٹھیک کر دیتے تھے، لیکن فرماتے ہیں میں کسی کو ڈانٹتا ہوں اس وقت بھی میں اپنے آپ کو بنگی سے زیادہ حقیر سمجھتا ہوں۔ یہ ان کی دلوں کی کیفیت تھی۔ میرے دوستو اس لیے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، اپنے دلوں کو دو باتیں ہیں بس، تخلیہ اور تزکیہ۔ جیسے اگر کلر کرنا ہو لوہے پر، پہلے زمانے میں برتنوں کو کلائی کی جاتی تھی تو پہلے اس کو مانجا جاتا تھا، اس کا کاٹ دور کیا جاتا تھا اور پھر کلائی ہوتی تھی۔ آج بھی بہت ساری چیزوں کے کاٹ پہلے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کلر کرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں۔ تو بس دو ہی باتیں ہیں، اپنے دلوں کے زنگ کو اور کاٹ کو دور کرنا، یہ خانقاہوں میں پڑا رہنا۔ پہلے زمانے میں تو کڑے مجاہدے کروائے جاتے تھے، ٹوکرے ناپاکی کے اٹھوائے جاتے تھے، ناپاکی کے ٹوکرے اٹھوائے جاتے تھے، روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پر ڈال دیے جاتے تھے، پڑے رہو اپنی اصلاح کے لیے۔ آج میرے دوستو وہ بات نہیں ہے، امت کمزور ہے، لیکن کچھ تو بہرحال مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ پلنگ کو چھوڑ کر چٹائی پر تو سونا ہی پڑے گا۔ آپ کی خلوت گاہ ہے، آپ کی آرام گاہ ہے، ڈیکوریشن والی ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اتنا بھی اگر ہم نہیں چھوڑیں گے اور میرے دوستو چٹائیوں پر نہیں سوئیں گے، اللہ والوں کی خدمت میں نہیں رہیں گے اور اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، تو میرے دوستو دین اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مجاہدے کے دے دے۔ دین کا تو یہ طریقہ ہے اور ایک قاعدہ ہے، چاہے علم کا راستہ ہو، چاہے تبلیغ کا راستہ ہو، چاہے خانقاہ کا راستہ ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو بھی مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اس راستے کی ہدایت دیں گے۔ مجاہدہ ضروری ہے میرے دوستو، اس کے بغیر آدمی چاہے کہ میرا سب اصلاح بھی ہو جائے اور میں اپنے ٹائم ٹیبل سے ہی رہوں، میں اور کوئی مجاہدہ نہ کروں، میرے دوستو یہ تو خام خیالی ہے، یہ تو خام خیالی ہے۔ تو تزکیے کا بس دو ہی معنی ہے میرے دوستو، ہمارے اخلاق درست ہو جائے،
آج میرے دوستو عبادتیں ہیں لیکن اخلاق کی پستی موجود ہے، اخلاق کی گراوٹ ہمارے اندر ہے میرے دوستو، مسلمانوں کے اندر اخلاق کی گراوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے میرے دوستو مسلمان پست ہو رہے ہیں۔ اخلاق کی بلندی یہ تزکیہ میں آئے گی، حقوق کی ادائیگی یہ تزکیہ میں آئے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بھئی سلوک کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ ہر حق والے کا حق ادا کر دو اور ایسی زندگی گزارو کہ ہماری زندگی گزارنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چوکنا رہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے سلوک اور یہ تصوف۔ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتوں کا سننا میرے دوستوں کافی نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کی نیت آدمی کرے، اور بیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اصلاح کا معاملہ آسان کر دیا۔ جس بزرگ سے تھوڑی عقیدت ہے اور مناسبت ہے، دیکھو مناسبت ضروری ہے، مناسبت کے بغیر آپ کسی کے پاس چلے جائیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس سے مناسبت ہے ان سے اپنا رائے مشورہ لیتے رہے، ان سے اپنا رائے مشورہ لیتے رہے۔ کوئی حال آتا ہے تو بیان کریں کہ یہ ہوتا ہے، مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے، کبھی بات بات میں غیبت کر دیتا ہوں، کبھی غصے ہو جاتا ہوں، تو پھر یہ جن کے پاس بھی آپ جائیں گے اس کا طریقہ بتائیں گے۔ بعض لوگ 5 سال تک تعلق قائم کیا اور اس کے بعد میں بیعت ہوئے، 5 سال تک اصلاحی تعلق قائم کیا اور اس کے بعد میں بیعت ہوئے، اور بیعت جب ہوئے تو نکھر کر سامنے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو کوئی نہ کوئی ہمارا مصلح ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہمارا مربی ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی نہ کوئی ہمارا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارا فیملی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا الگ الگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ہم، ایک ڈاکٹر ہمارا متعین ہوتا ہے اپنے گاؤں کا، اور پھر اس سے آگے اگر ٹھیک نہیں ہوا تو آگے ضلع میں یا تعلقہ میں جاتے ہیں، وہاں بھی اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے جسمانی بیماریوں کے لیے ہمارا ڈاکٹر متعین ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہم کسی کو اپنا مشیر بنا دیں۔ شیخ بنانا ضروری نہیں ہے، اپنا مشیر بنا دے، اپنا مصلح بنا دے۔ اصلاح کا کام میرے دوستو آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن راستہ تو پکڑے۔ راستہ ہی اگر آدمی نہیں پکڑتا تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ بغیر راستہ پکڑے اصلاح ہو جائے گی؟ راستہ تو پکڑے۔ ارے بھی کوئی تیز چلے گا، کوئی آہستہ چلے گا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی دھیمی چال چلے گا، لیکن بہرحال راستہ تو طے ہونے لگا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو آج کی مجلس میں ہر آدمی یہ طے کرے بھی ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور کسی نہ کسی کو جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ کو مناسبت ہو، ہر جگہ، یہاں بھی بہت سارے، یہاں بھی ہے اللہ والے ہیں، چھاپی میں بھی ہے، وہاں ثناء اللہ صاحب بھی ہے، اور بھی مفتی اعظم صاحب بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں میرے دوستو جن کو بزرگوں کا اعتماد حاصل ہے، جن کو بزرگوں نے خلافت دی ہے، ان کو اپنا مشیر بنا دے، ان کے پاس وقت لے کر آدھا گھنٹہ جائے، بیٹھے، ان کی مجلس میں بیٹھے تو فائدہ ہوگا میرے دوستو۔ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ کر کے میرے دوستو اصلاح نہیں ہوتی، اپنے آپ کو پابند تو کرنا پڑے گا، اور یہ پابندی میرے دوستو یہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بڑے بڑے لوگ میرے دوستو بزرگوں کی خدمت میں گئے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ علامہ ابراہیم بلیاوی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، مفتی سعید صاحب پالنپوری کے بھی استاد تھے، لیکن وہ اپنے شاگرد سے بیعت ہو گئے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ استاد اپنے شاگرد سے بیعت ہو گئے مولانا، کیوں؟ ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میرا شاگرد ہے لیکن ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے۔ استاد بن کر، علامہ بن کر، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مدرس بن کر کے اپنے استاد کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ میں اصلاح کا محتاج ہوں، میری اصلاح کرو۔ یہ ہے میرے دوستو، اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے آدمی میں، اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ ارے جب پیاس لگتی ہے، پانی کی فکر جب ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پانی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ سفر میں ہیں، بھوک لگ گئی،
کھانے کی طلب پیدا ہو گئی، کچھ نہ کچھ کھانا مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا، روکھا ساکھا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ جب اپنی اصلاح کی طلب ہوگی اور اللہ سے دعا بھی کرے گا، اے اللہ میری رہبری کرنا، اے اللہ اپنی اصلاح کے لیے میں اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑوں، میری رہبری کر دینا، اے اللہ تیری رہبری اصل رہبری ہے۔ اللہ تعالیٰ آج نہ صحیح 40 دن کے بعد میں بھی دل میں ڈالیں گے کہ وہاں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ میرے دوستو پھر ہماری گاڑی شروع ہو جائے گی، ہماری گاڑی چالو ہو جائے گی، آہستہ آہستہ میرے دوستو ہمارے اندرون میں ہم کو محسوس ہوگا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت اندر میں آ رہی ہے، نبی کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ بس یہ 3 باتیں پیدا ہو جائے میرے دوستو بیڑا پار ہے۔ اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، نبی کی محبت پیدا ہو جائے اور آخرت کی فکر اور آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے میرے دوستو۔ لیکن یہ 3 باتیں اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہمارے اندر کا میل دلوں کا نکل نہ جائے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیا میل ناپاک برتن کے اندر آپ 10 روپے کا دودھ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ ارے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور ایسے دلوں میں کیسے ڈالیں گے جس دل کے اندر حسد کی بیماری ہے، کبر کی بیماری ہے، عجب کی بیماری ہے، خیانت بھری ہوئی ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، ایسے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا تعلق کیسے دیں گے؟ ایسے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور کیسے دیں گے؟ پہلے اپنے دل کو مانجنا پڑے گا، اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اللہ کا دربار تو کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گنہگاروں کا بھی رب ہے، ارے جیسے نیکوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ ایک مرتبہ پکارو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے، اللہ کو پا لیں گے، اللہ کو پا لیں گے۔ اور یہ رمضان کی راتیں، آخری عشرے کی راتیں، بڑی راتیں گزر رہی ہے میرے دوستو۔ اللہ کے سامنے بے قراری کے ساتھ اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے، اپنی زندگی جو گناہوں میں گزری ہے 2 آنسو تنہائی میں صدقے دل کے ساتھ آپ نے اللہ کے سامنے بہا دیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کا پہاڑ بھی ان 2 آنسو کے ذریعے سے دھو دیں گے اور زندگی ہماری پاک صاف ہو جائے گی۔ لیکن کوئی ہے جو اللہ سے معافی چاہنے والا ہو، اللہ کی رحمت کو بلانے والا ہو؟ میرے دوستو چند راتیں رہ گئی ہے، باتوں میں ہم نہ گزارے، لایانی میں نہ گزارے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں شیطان کے 2 دروازے بڑے بڑے ہیں، ان 2 دروازوں سے شیطان داخل ہوتا ہے، ایک دروازہ زبان کا ہے اور ایک دروازہ آنکھ کا ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے شیطان اپنا شکار کر لیتا ہے اور زبان کے ذریعے سے شیطان اپنا شکار کر لیتا ہے۔ یہ 2 دروازے بڑے بڑے شیطان کے ہیں، ان 2 دروازوں سے شیطان آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ لایانی میں فضولیات میں راتیں ہماری ساری گزر گئی میرے دوستو۔ کیا ہوا؟ دن بھر کا روزہ، دن بھر کی تلاوت اور ذکر و اذکار، یہ سارا ثواب لایانی کی نظر ہو گیا، غیبت کی نظر ہو گیا۔ کون سی مجلس ایسی ہے میرے دوستو جو گھنٹوں تک مجلس لگے اور اس میں غیبت نہ ہو؟ کون سی ایسی مجلس ہماری ہے میرے دوستو کہ 2-3 گھنٹے ہم بیٹھے اور کسی کا تذکرہ نہ ہو اور کسی کی غیبت نہ ہو؟ میرے دوستو آسان یہ ہے، اپنی ذہن کی تفریح کے لیے دماغ فریش ہو جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھو، دین کا کچھ مذاکرہ کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر اعتکاف نہیں ہے تو، لیکن پھر اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ کوئی کام نہیں ہے تو پڑھ کے سو جاؤ، لیکن لایانی میں لگنا میرے دوستو شیطان کو اپنے گھر کے اندر دعوت دینا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ ان دو چیزوں کی اگر آدمی نے حفاظت کر لی میرے دوستو تو اس کی اصلاح آسان ہو جائے گی، اس کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے مانگیں۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے ذمے بھی کچھ فٹ آیا تھا، اللہ کے نبی بھی مٹی ڈھوتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، آپ کا بدن بھی مٹی والا ہو گیا تھا، آپ کا بدن مبارک بھی مٹی والا ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی عمومی زندگی تھی، یہ سیرت ہے اللہ کے نبی کی میرے دوستو۔ اللہ کے نبی اس وقت کیا فرماتے تھے؟ صحابہ کرام نے سنا، واللہ لولا اللہ لمہتدینا، واللہ لولا اللہ لمہتدینا وما تصدقنا وما صلینا۔ اللہ خدائے پاک کی قسم، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی
تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ کون کہہ رہا ہے میرے دوستو؟ نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار، اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کی توفیق نہ ہوتی، ہم ہدایت پر نہ ہوتے، نہ ہم سے صدقے کا کام ہوتا، نہ ہم نماز پڑھ سکتے۔ میرے دوستو، ہما شما کا کیا آتا ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے۔ کوئی گنہگار اللہ تعالیٰ کے دروازے سے دھتکارا نہیں جائے گا۔ ہم سب گنہگار ہیں، بس چاہیے کہ صدقے دل سے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ دو آنسو بہا دے۔ اللہ کا دریائے رحمت کھلا ہوا ہے میرے دوستو، آغوش رحمت میں ہم کو لے لیں گے۔ اس لیے اب جو وقت ہمارا باقی ہے، جو وقت ہمارا باقی ہے، اس وقت کی ہم قدردانی کریں، اس کو وصول کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے میرے دوستو، بہت سے ایسے ساتھی جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج وہ قبروں کے حوالے ہو گئے۔ ہمارے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مانگنا تو چاہیے اللہ سے کہ آئندہ کا رمضان بھی اللہ دے دینا، لیکن ہمارے مقدر میں کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو دن ہمارے باقی ہے اور جو زندگی ہماری باقی ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہم گزارے اور گناہوں سے بچتے ہوئے ہم گزارے، اور اللہ سے ہم مانگتے رہے۔ اللہ سے مانگیں گے تو میرے دوستو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا اور اچھے کاموں کا کرنا بھی آسان ہوگا، اور اخلاص بھی اللہ پائیں گے۔ مشکل نہیں ہے، اخلاص بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں میں اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ پچھلی زندگی اے اللہ تیری نافرمانی ہمارے گزری، کبائر بھی ہم نے کیے، صغائر بھی ہم نے کیے۔ اے اللہ گناہ کرنے میں کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی، تیری نعمتوں کو استعمال کیا اور تیرے ساتھ بغاوت کا معاملہ ہم نے کیا، ہمیں اس کا اعتراف اور اقرار ہے۔ اے اللہ ہمارے بدن کا روا روا گناہوں سے ناپاک ہو چکا ہے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے آغوش رحمت میں لے لے، پچھلی زندگی کو معاف فرما دے، آئندہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صحیح راستے پر ہم کو ڈال دے، صحیح راستے پر ہم کو ڈال دے۔ اے اللہ رمضان کی راتیں گزر رہی ہے، رمضان کے دن گزر رہے ہیں۔ اے اللہ لایانی مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قدردانی کی توفیق تو عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کار خیر ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ آج تک جو بھی کام ہوا تیری توفیق سے ہوا۔ اے اللہ یہ جو کام ہو رہا ہے چھوٹا موٹا، اے اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ تو نے اگر قبول کر لیا تو یہ بہت کچھ ہے، اور اگر تو نے قبول نہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ چھوٹا یا بڑا جو کام نہیں کرے تیری رضا کے جذبے سے کرے، آخرت کو بنانے کے جذبے کے ساتھ کرے، اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کامل تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ یقین صادق تو ہمیں نصیب فرما۔ خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ علم کے ساتھ ہماری زندگی کو وابستہ فرما۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص کی مایا تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک تیرے دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان و احتساباً اخلاص اور استخلاص کے ساتھ تیرے دین کے کام میں اے اللہ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ ہم تو آپ کے محتاج بندے ہیں، قدم قدم پر اے اللہ حاجتیں ہیں۔ اے اللہ ہماری دینی ضرورتیں بھی پوری فرما، ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری فرما، ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، اے اللہ ہماری قبر بھی آسان بنا، اے اللہ ہمارا پل صراط پر گزرنا آسان فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ دستے مبارک سے اے اللہ حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ کوثر کا پانی ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کبریٰ بھی نصیب فرما، شفاعت صغریٰ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اولین داخلہ
جنت الفردوس کا ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہماری اپنی گناہوں پر سچی پکی توبہ اور ندامت نصیب فرما، راتوں میں اٹھ کر ہمیں اپنا رونے والا بندہ بنا دے، اے اللہ دنوں میں گناہوں سے تو ہمیں بچا لے، دنوں میں گناہوں سے تو ہم کو بچا لے، اے اللہ تیری حفاظت کے بغیر اے اللہ چاروں طرف شیطان نے اے اللہ گناہوں کی جال بچھا دی ہے، ہمارے لیے بچنا تیری توفیق کے بغیر مشکل ہے، اے اللہ تو ہی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ یہاں جو یہ چھوٹا بڑا کام ہو رہا ہے تیرے کچھ بندوں نے اپنے آپ کو یہاں ڈیرا ڈال دیا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ قبول فرما لے، صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، ہمارے دل کی بیماریوں کو نکال دے، اے اللہ ہمارے دل کی بیماریوں کو نکال دے، اے اللہ ہمارے اندر اچھائیاں پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر اچھائیاں پیدا فرما دے، اے اللہ انتظام کرنے والوں کے انتظام کو تو قبول فرما، ان کے ایمان میں، اعمال میں، مال میں، جان میں، دین اور دنیا میں بے انتہا برکت نصیب فرما، ان کے اولاد کو تو قبول فرما، اے اللہ یہ تیرے بندے اے اللہ ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ گھروں سے زیادہ اچھی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے لیے کرتے ہیں، اے اللہ تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے، ساری خیر تو ان کو بھی نصیب فرما، حاضرین کو بھی نصیب فرما، پوری بستی کو نصیب فرما، پورے علاقے کو نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا ڈرنے والا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا ڈرنے والا بندہ بنا دے، اے اللہ خلوتوں میں بھی ہم آپ سے ڈرے، جلوتوں میں بھی آپ سے ڈرے، تنہائیوں میں ہم آپ سے ڈرے، اے اللہ ہمیں اپنا ڈرنے والا بندہ بنا لے، اے اللہ ڈرنے والا بندہ بنا دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا نیک اور سچا اور پکا بندہ بنا دے، اے اللہ حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ قیامت کے دن حقوق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، اے اللہ قیامت کے دن حقوق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، اے اللہ موت سے پہلے تمام حقوق والوں کی حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اپنے وقت پر ایمان کامل کے ساتھ تیری رضا والی موت اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ تو ہمیں نصیب فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائق کی جو دعائیں مانگی وہ ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ان شرور سے ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے محبین اور محسنین کو اے اللہ خیر اور بھلائی نصیب فرما، شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔